الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انبیاء اور ان کی دعوت کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب، ڈاکٹر ادریس زبیر اور پروفیسر عبدالستار حامد صاحب۔ آج ہم انبیاء کے سلسلے میں ایک خاص پہلو پر گفتگو کریں گے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں اور جو سماجی مصلحین ہوتے ہیں، سوشل ریفارمرز ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء اور شعراء میں، شاعروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء اور فلسفیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء اور جادوگروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تاکہ نبوت اور رسالت کی اصلی ماہیت 2 اور 2 4 کی طرح کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے میں دعوت کلام دوں گا ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کو۔ بات یہ ہے کہ انسانی فکر جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو یہ قرار دیا جائے کہ بس یہ فکر ہے اور اس کے بعد اینڈ ہے۔ افکار آتے ہیں جاتے ہیں، شخصیات اسی طرح اپنی اپنی فکر کو دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ بات کی کوئی اور شخصیت آ جاتی ہے، وہ اس سے اچھی فکر دے دیتی ہے۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور اب بھی چل رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں بھی بہت اچھے مفکرین ہیں، لیکن کیا کسی شخص کی فکر کو اور ایک رسول کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا پہلے انبیاء کرام ہوں، خاص طور پر میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے کروں گا کہ آپ کو قرآن مجید میں ایک ٹائٹل دیا گیا کہ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ایک شخص جو ان لیٹرڈ ہو وہ اپنی فکر کیسے دے سکتا ہے؟ اور جس ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے، جہاں نہ کوئی کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کبھی زندگی میں کسی استاد کے آگے وہ بیٹھا ہے، نہ کاغذ یا قلم لے کے اس نے بیٹھ کے کچھ لکھا ہے، وہ کیا فکر دے سکتا ہے اس دور میں؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ خود کسی کو بتائے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے اور انسان کی اس کرۂ ارضی پر کیا حیثیت ہے، جی، انسان خود غور و فکر کے ذریعے سے ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو رسول جو تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امی تھے، انہوں نے کوئی فکر کہیں سے نہیں لی تھی۔ ماضی کی جتنی بھی کتابیں تھیں آپ ان سے ناواقف تھے، اس لیے کہ تورات ہیبرو میں تھی، آپ ہیبرو زبان نہیں جانتے تھے، اور اسی طرح بائبل جو تھی وہ سیریک لینگویج میں تھی جس کو سریانی زبان کہتے ہیں، آپ وہ زبان بھی نہیں جانتے تھے۔ اور پھر مکہ کا جو ماحول ہے اس میں تو ایسا لٹریچر کبھی موجود ہی نہیں رہا، کوئی پڑھنے پڑھانے والا بھی نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام سے میں اپنی جوانی، بچپن اور ساری ادھیڑ عمری 40 سال کی عمر جو ہے وہی مکہ میں ہی گزاری ہے زیادہ تر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکر کیا دینی تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ فرمایا وہ وحی کے ذریعے فرمایا، اور یہ وحی ہر فکر پر غالب ہے، اور یہ وحی آج تک اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ بہت کچھ اس سے استخراج کیا جا رہا ہے، استنباط کیا جا رہا ہے، اور کوئی شخص بھی جو صاحب عقل ہے وہ دوسروں کی فکر کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں بلکہ آپ کی وحی کا مطالعہ کرے تو اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ انسانی فکر کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ انسانی فکر کا جو خالق ہے یہ اس کا پیغام ہے، اس کی بات ہے جس کو ابدیت حاصل ہے، اور ہماری فکریں یا افکار جو ہیں انسانوں کی وہ آتی ہیں جاتی ہیں، اس سے بہتر بھی کوئی مفکر پیدا ہو جاتا ہے، مگر وہ مفکر نبی کا یا رسول کا توڑ نہیں ہوتا۔ شکریہ بہت بہت۔ یہ بڑی پروفیسر صاحب، میں ایک خاص پہلو سے آپ کے علم سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، یونان کے افلاطون ہے، ارسطو ہے اور پلیٹو ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مغربی فلسفیوں کو دیکھتے ہیں، لائبٹس ہے، اسپینوزا ہے، اور پھر مارکس ہیں، ایگلز ہیں، اور رسل ہیں، برٹن رسل، اور پھر سارتر ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فلسفی ہے۔ تو فلسفیوں کی سوچ میں اور دعوے میں اور رسول کے دعوے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا یہ فلسفہ ہے، میں نے تفکر اور غور و فکر کے بعد اتنے طویل مطالعے اور مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں؟ بات یہ ہے کہ کسی فلسفی
کی سوچ یا فکر وہ جو انفارمیشن معاشرے میں موجود ہوتی ہے، جو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کے تجزیے سے، تحلیل سے، اس سے استخراج کر کے آتی ہے۔ فلسفے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ حقائق بنیادی ہمیں معلوم ہے، اس سے ہم نے نامعلوم کا استخراج کرنا ہے۔ جبکہ انبیاء اس سے ماورا ہوتے ہیں، وہ انسانی انفارمیشن کے محتاج نہیں ہوتے، اس سے استخراج نہیں کرتے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے بولتا ہے، انسان سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا میسج دیتا ہے۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فلسفیوں نے، اب یہ ارسطو کو دیکھ لیں اگر، تو انہوں نے اگر خدا پہ غور کیا کس نتیجے پہ پہنچا، افلاطون نے خدا پہ غور کیا مختلف نتیجے پہ پہنچا، لیکن وہ نہیں تھا۔ لیکن جو کچھ انبیاء اور رسول نے کہا وہ ایک بالکل مختلف بات تھی۔ تھوڑی سا میں اشارہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا ہمیں کہ اگر کسی کے پاس فطرت سلیمہ موجود ہو اور اللہ چاہے تو وہ غور فکر کر کے بھی اللہ کے وجود اور وحدانیت تک پہنچ سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ایک تھا، اور یہ اتمام حجت ہے انسان پر کہ اگر تمہاری فطرت سلیم موجود ہے اور تم کائنات میں دیکھو اور آسمان کو، زمین کو، جو کچھ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کیسے خود محتاج ہیں اور کیسے کمزور ہیں وہ، یہ سب کچھ اگر دیکھے کوئی تو پہنچتا ہے، اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے جیسے حضرت ابراہیم پہنچ گئے۔ لیکن تاریخ میں مثال حضرت ابراہیم کی ہے، کوئی اور فلسفی نہیں کر سکا۔ اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي، دکھایا اب ہم نے تھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ہم نے دکھایا، اللہ دکھایا، تو پھر اس استخراج ہوا۔ تو یہ صرف اس کی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ استخراج جو ہے اگر وہ ان مقدمات پہ ہو، ان چیزوں سے ہو جو حقائق ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور غلطیاں نہ ہو، اس میں باطل نہ ہو اس کے اندر، اور اللہ مدد کرتا ہو، وہ محفوظ رکھتا ہے سوچ کو، اگر اللہ مدد کرے، اور وہ استخراج ان چیزوں پہ ہے جو قطعی اور ابدی حقیقتیں ہیں، تو پھر صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اور پیغمبر کے پاس تو یہ دونوں چیزیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔ پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بڑے بڑے شاعر گزرے اور ان کی بحریں ہوتی ہیں، ان کے اسالیب ہوتے ہیں، کوئی بسیط میں ہے، کوئی متقارب میں ہے، کوئی حسج میں ہے، تو کیا انبیاء کے تجربات اور انبیاء پر نازل ہونے والی وحی بھی شاعری کے مشابہ ہوتی؟ چشتی صاحب، گزارش یہ ہے، جیسا پروفیسر نے فرمایا، میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھا کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں جتنے فلسفی گزرے ہیں، بڑے بڑے مفکر اور ریفارمر گزرے ہیں، ان میں اور نبی میں میری سمجھ کے مطابق بنیادی دو فرق ہیں۔ ایک فرق کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ انبیاء کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں کہتے، اپنے تجربے سے نہیں کہتے، یا کسی سے معلومات لے کر نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی ہماری اسی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، ہوائے نفس، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اپنے نفس کی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحى، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، جو کچھ بھی وہ فرماتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بنیادی فرق ہے تمام دوسرے مصلحین، فلسفیوں اور بڑے بڑے مفکروں اور اللہ کے انبیاء اور رسولوں میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ آدمی اپنی ذاتی محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے، علم سے، تجربے سے، اور کسی ماہر کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے سے اور تو سب کچھ بن سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، اسپیشلسٹ بن سکتا ہے، استاد بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، پیغمبر اور رسول نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ بھی کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے منصب رسالت کسے عطا فرمانا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ شعراء کے کلام میں اور انبیاء کے کلام میں کیا فرق ہوتا ہے۔
اس کے لیے بھی میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی بجائے قرآن مجید کی آیت سے ہی استدلال کرنا زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ شعراء جو ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ وہ تک بندیاں کرتے ہیں، کوئی ڈھاکے کی، کوئی بنگالے کی، کوئی مشرق کی، کوئی مغرب کی، کوئی حسن و جمال کا تذکرہ کرتا ہے اور کوئی فراق و وصال کے قصے چھیڑ دیتا ہے، اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ. لیکن نبی کا جو کلام ہوتا ہے، رسول کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، اس میں ایک لذت ہوتی ہے، اس میں حقیقت ہوتی ہے، اس میں صداقت اور سچائی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش تو بڑی دور کی بات ہے، شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے رسول کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے، اور شاعری میرے رسول کے شایان شان ہی نہیں ہے. جب لوگوں نے کہا کہ یہ نبی ہے، تک بندیاں کرتا ہے، شاعری کرتا ہے اور مقفع مسجع، قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں بڑے ہم وزن الفاظ ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ہاں جی، اس طرح واللیل اذا یغشا والشمس وضحاہا، مطلب ایک ہی وزن پر مختلف الفاظ اور آیات ہیں. ان کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ وما ہوا بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ رحمان کا کلام ہے. تو جیسا پروفیسر نے فرمایا کہ نبی کی زبان پر رحمان بولتا ہے. ناظرین، اس وقت وقفہ لینا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. پروفیسر صاحب نے یہ بات رکھی کہ فلسفی نامعلوم سے معلوم کی طرف ڈیڈکشن کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں. ان کے ہاں کوئی حتمی علم آسمانی نہیں ہوتا. اور پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے تھے ہمارے عبدالستار حامد صاحب کہ نبی کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب تک جو گفتگو ہم نے کی کہ نبی فلسفیوں کی طرح کائنات کے مشاہدے اور غور و فکر کے بعد اپنے نتائج اخذ نہیں کرتا، بلکہ وہ امی ہوتا ہے اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ان لیٹرڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو علم سکھاتا ہے. دوسری بات جو ہم نے کہی کہ وہ فلسفی بھی نہیں ہوتا، وہ شاعر بھی نہیں ہوتا. اب میں ڈاکٹر ادریس زبیر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عبادت زیادہ کرنے سے آدمی نبی بن سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بے شمار لوگ جنگلوں میں چلے گئے، ریاضت کی، صوفی بن گئے، غاروں میں چلے گئے، تپسیا کی وہاں جا کر. کیا یہ جو تارک الدنیا فقیر، درویش، رہبان ہوتے ہیں، کیا یہ بھی نبی بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت بندے کو تبھی سجتی ہے جب کہ اس کو یہ پتا ہو کہ واقعی یہ حقیقی معبود ہے. تو حقیقی معبود کی تلاش میں لوگ ادھر ادھر گئے ہیں، مگر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ انہوں نے اپنے زوم میں کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے کھڑے پتھر کو، اور کسی نے لیٹی ہوئی چیز کو معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی. کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ معبود ہیں؟ انسان خود معبود بناتا ہے اور خود ہی پھر اس کے نام رکھ لیتا ہے. بس لڑائی ہے تو ہم انسانوں میں اسی چیز کی ہے کہ ہم نے جو نام رکھ دیا اب اس نام سے ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ جنگلوں میں نہیں گئے، آپ کسی کنویں میں رسی پاؤں سے باندھ کے الٹے لٹکے نہیں ہیں، بلکہ اللہ مناسب جس کو سمجھتا ہے اس کو عین اس وقت وحی اتار کے بتا دیتا ہے کہ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہوں. تو یہ تعارف اللہ خود کراتا ہے. بندے نہیں کہتے کہ میں اس کو مانتا ہوں اس لیے کہ یہ معبود ہے. نہیں، معبود خود اپنا تعارف کراتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بھی جب پہلی وحی اتری ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. بہت بڑی دلیل ہے کہ اپنے رب کے نام سے. رب کے نام تو بہت سے ہو سکتے ہیں، میرا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کے نام سے. اس کی دلیل کیا ہے رب ہونے کی؟ الذی خلق.
جس نے پیدا کیا. اسی وجہ سے ہم تمام انسانوں کو دین یہی کہتا ہے، ایک کائناتی دعوت ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. کون سا رب؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا. تو جو پیدا کرتا ہے وہی رب ہوتا ہے. جو پیدا نہیں کرتا وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب جو دنیا کے بنے ہیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق انسانوں نے بنا تو لیے معبود، مگر اس کے حقیقی رب ہونے کی دلیل ان کے پاس بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اپنے رب ہونے کی دلیل اس کے پاس یہی ہے جو اس نے ہمیں سمجھائی ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک ایک شے کو پیدا کیا ہے. کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آسمان و زمین کا خالق میں ہوں؟ ایک اور خوبصورت اور قرآن نے یہ بھی سوال کیا فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، ذرا بتاؤ تو صحیح غیر اللہ نے کیا پیدا کر کے دکھایا. اچھا دیکھیے، یہ تو تخلیق کی بات میں تھی. آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں، یکے بعد دیگرے، اور جو آپس میں مربوط بھی ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ جو سوشل ریفارمرز ہیں، مصلحین ہیں، مثال کے طور پر اسلام میں تو خیر ذات پات کا کوئی سوال نہیں ہے، موہن داس کرم چند گاندھی کا نام ہے دنیا کے اندر، کہ انہوں نے اونچی ذات اور نیچی ذات کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی اور بڑے مقبول ہوئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نیلسن مینڈیلا کا نام ہے، جنوبی افریقہ میں اپارٹھائیڈ تھی، یہاں تک کہ کالوں کے لیے سڑکیں الگ تھیں، گوروں کے لیے سڑکیں الگ تھیں. تو سوشل ریفارمرز میں اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال. ڈاکٹر صاحب نے یہ خوبصورت بات کی کہ لوگ جو معبود کی تلاش کرتے ہیں صرف عبادت سے استحقاق نہیں ہوتا کہ اس کو نبوت مل جائے گی، بلکہ دیکھیے یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی وہیں سے آیا. وہ ارنا مناسکنا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی بیت اللہ کو بنانے کے بعد کہ اے اللہ عبادت کے طریقے تو سکھا. اب لوگوں نے عبادت اور تپسیا اور ریاضت کے حوالے سے جو حرکتیں کی ہیں الٹی پلٹی، کوئی ننگا بیٹھا رہتا ہے، کوئی بھبوت بل کے بیٹھا رہتا ہے، کوئی گندا رہتا ہے، کوئی خام خواہ کی برداشت کرتا رہتا ہے، سردی اور گرمی، کوئی انگاروں پہ چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے اللہ راضی کیسے ہوگا؟ یہ تو الٹا مذاق کی بات ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان مشرکین کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ بکا و تسلیتاً، تالیاں بجانا اور گانا. تو یہ عبادت بھی وہی ہوتی ہے مقبول. اگر مقبول ہوئی تھی کوئی درجہ ملے گا، نبوت نہیں ملتی، درجات ملتے، انعام ملتے اس پہ، لیکن وہ عبادت بھی وہی ہوگی